السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا پاکستان اس وجہ سے معرض وجود میں لایا گیا کہ دنیا کی وہ باطل قوتیں اور ظالم قوتیں، خاص طور پر اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ یہ ٹکر لے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ یہ بات صحیح بھی ہے، یہ بات غلط بھی ہے۔ کس طرح یہ بات صحیح ہے اور کس طرح غلط ہے، اس کو ہم آخر میں دیکھتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں کہ پاکستان کو قیام عمل میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا سے کہ وہ طاقتیں جو ظلم کرتی ہیں ان کا یہ مقابلہ کرے گا، ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پہلی جو ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو پیدا کیا، اور اسی طرح اسرائیل کے لیے اللہ نے پاکستان کو اسرائیل کے قیام سے بھی پہلے پیدا کر دیا تھا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، جبکہ اسرائیل معرض وجود میں آیا 14 مئی 1948 کو۔ اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور دنیا میں دو ہی ریاستیں بنی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں۔ پہلی ریاست کہ جو مدینہ کی ریاست تھی، دوسری ریاست پاکستان کی ریاست۔ پھر تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان اسرائیل کے آئیڈیالوجیکلی ایکول ہے۔ کیسے؟ اسرائیل بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے کہ یہاں پہ یہودیوں کی ریاست ہونی چاہیے، پاکستان بھی اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ یہاں پہ اسلامی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ اسرائیل کا مقصد پوری دنیا کے یہودیوں کی حفاظت کرنا اور ان کے حق میں آواز بلند کرنا، پاکستان کا مقصد بھی دنیا کے سارے مسلمانوں کے حق میں آواز کو بلند کرنا۔ چوتھی دلیل یہ کہ اس کے لیے مسلمانوں نے بڑی جان کی قربانیاں دیں، بڑی مال کی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ وہ لوگ جو ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آئے، ان کی تعداد تقریباً کئی لاکھ تھی، 20 لاکھ 30 لاکھ، کچھ فگرز الگ الگ بتائے جاتے ہیں، اور اس میں سے 10 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، راستے کے اندر ان کو لوٹا گیا، اور 80,000 سے بھی زیادہ عورتوں کی عزت پامال کی گئی، اور ان کو اغوا کر لیا گیا اور ان کے ساتھ مسٹریٹ کیا گیا۔ پھر آگے یہ دلیل کہ پانچویں کہ یہ پاکستان رمضان میں بنا ہے، 27 کی رات کو بنا ہے۔ پھر اگلی دلیل کہ یہ بڑا اسلامی ملک ہے، اور اس سے اگلی دلیل کہ یہ اس کی جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی فوج ہے، اور یہ پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے۔ پھر اس سے آگے یہ دلیل کہ غزوہ ہند، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت غزوہ ہند جا کے کرے گی، حدیث تو لمبی ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جماعت جا کے غزوہ ہند کرے گی، وہاں کے جو حکمران ہیں ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کے جب لائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درمیان میں پائے گی، اور اس کے بارے میں بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے بارے میں بڑی بشارتیں دی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو غزوہ کریں گے، یہ پاکستانی فوج جا کے ہندوستان کے ساتھ لڑے گی، اور اس کو یہاں پہ فٹ کیا جاتا ہے عام طور پر۔ پھر آگے امام مہدی کا جو لشکر ہے اس کی حدیث کو فٹ کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ خراسان سے یہ جماعت نکلے گی، اور خراسان کا ہارٹ جو ہے مین ایریا افغانستان کا ہے، پھر ایران کا کچھ علاقہ ہے، کچھ علاقے پاکستان کے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پاکستان کے اوپر یہ حدیث فٹ آتی ہے۔ یہ جو امام مہدی کا لشکر ہوگا یہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے گا، قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، پھر یہودیوں کے ساتھ جا کے مقابلہ کرے گا۔ عام طور پہ اس کو یہاں پہ فٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں اسلامی قوانین ہیں۔ اس کو ہم تھوڑے سے اس کی ڈائسیکشن کر لیتے ہیں، کہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں، کس حد تک غلط ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام کے نام پہ لازم بنا ہے پاکستان، اور کئی لاکھ لوگوں نے اس کی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کے بننے کے لیے کئی لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر یہ رمضان میں بھی بنا ہے۔ بڑا اسلامی ملک ہے، لیکن پاکستان سے بڑا جو اسلامی ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے، اور بڑا اسلامی جو فوج ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان سے بڑی اسلامی فوج جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے، اور پاکستان سے زیادہ ویل آرگنائزڈ ان کی فوج ہے۔ تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پھر غزوہ ہند اور امام مہدی کے لشکر کو یہاں سے برآمد کروانا، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا،
غزوہ ہند جو جا کے لڑیں گے یہ کوئی ملک جا کے نہیں لڑے گا، یہ لوگ ہوں گے جس میں مختلف طبقہ فکر کے اور مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، اس میں علماء بھی ہوں گے، تبلیغ کے لوگ بھی ہوں گے، مجاہدین بھی ہوں گے، فوج کے لوگ بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن یہ پیور ہوگا، کس بنیاد پہ یہ جنگ ہوگی، یہ اسلامک ویلیوز پہ جنگ ہوگی، یہ ٹیریٹریل ویلیوز پہ جنگ نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان ہے میں اس کو سیو کر لوں، یا وہ ترکی والے بولیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت صرف کر لیں، بلکہ ان کا بڑا مقصد ہوگا۔ اور امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس میں بھی وہی لوگ ہوں گے جو اسلام کی بنیاد پر جا کے ان کے ساتھ ملیں گے، اور پوری دنیا کے ان کا منشا یہ ہوگا پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا۔ تو یہ بات کو ان کو اس کے اوپر فٹ کرنا یہ بات انتہائی غلط ہے، کہ یہ ہے کہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام کے اوپر ہے، اللہ نے ایک مملکت مسلمانوں کو عطا فرما دیا، لیکن جیسے ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو مواقع دیتے ہیں اچھا بننے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت اس کو گھسیٹ کر نہیں لاتے اچھائی کی طرف جب تک کہ اس کا اپنا ارادہ نہ ہو۔ اسی طرح میں جو پاکستان ہے اس کو بھی اللہ رب العزت کوئی گھسیٹ کر اچھائی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے جب تک پاکستانیوں کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔ پاکستان جیسے ہی بنا ہے، پاکستان کے اندر دو بڑے ڈویژن ہو گئے، ایک ڈویژن یہ کہ جو حکومتی ادارے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ ساری مشینری، دوسرا یہ کہ عوام کی مشینری۔ عوام کی مشینری کا تو کسی حد تک تعلق ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو جائے، پوری دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے انسانوں کو چھٹکارا مل جائے، پاکستان کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے پاکستان کے لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن حکومتی جو مشینری ہے اس کو اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور وہ ملک جو ظلم کرتے ہیں ہم ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوں۔ اگر اس طرح کے کوئی بیان دیے بھی جاتے ہیں تو لوگوں کے بس دلوں کے اندر اپنی محبت کو خالی بٹھانے کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا۔ اگر عملی طور پہ کیا جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ اندر ملایا گیا، اور یہ جیسے بتا چکے ہیں کافی لوگ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی اس کے اندر ملایا گیا، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا اور پیسے وہاں سے لیے اور ظلم میں ان کا ساتھ دیا۔ اور دیکھتے ہیں کہ عراق میں جب ظلم ہوا تو پاکستانیوں نے کیا کر دیا، اس کا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب سوریہ کے اندر جب ظلم ہوئے تو پاکستانیوں نے کیا کر دیا، کچھ بھی آواز تک پاکستانیوں کی نہیں نکلی، گورنمنٹ کی حد تک بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات ایسے خام خیالی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ ایک دن اعلان کرے گی اور کہ ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ خام خیالی ہی ہے۔ پھر آگے کہ جی پاکستان کے ساتھ بڑی اللہ کی مدد ہوگی، یہ بالکل 0/0 یہ انالیسس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جس کی ساری معیشت سود پہ کھڑی ہوئی ہے، جو باہر سے قرضوں پہ قرضے لیتا ہے، سود والے قرضے، وہ قرضے عوام پہ بھی خرچ کرتا ہے، وہ قرضے زیادہ تر حکومتی لوگ ہی خرچ کر جاتے ہیں، اور وہ ملک جا کے ظالم کا مقابلہ کرے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پاکستان کا جو قرضہ ہے تقریباً 28 کھرب ڈالر پاکستان کے اوپر قرضہ ہے، اور جو روزانہ پاکستان کے اوپر جو قرضہ بڑھتا ہے 14 کھرب روزانہ پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھ رہا ہے، اور ایسا ملک جا کے کسی کا مقابلہ کرے گا، یہ تو ایک غلط فہمی ہی ہے جو پاکستانی لوگوں کے بیچاروں کے دلوں کے اندر بٹھائی گئی ہے۔ اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے دنیا کی، اس کا شمار دنیا کی کرپٹ ترین گورنمنٹ میں ہوتا ہے، اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 139 یا 140 میں سے 130ویں نمبر پہ جوڈیشل سسٹم ہے۔ اور پھر میں آپ کو آگے بات بتا دوں کہ ڈنمارک، جس کو ہم 1,000 گالیاں دیتے ہیں، اس کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو عدالتی نظام ہے، دنیا کا سب سے بہترین عدالتی نظام مانا جاتا ہے۔ اور ہماری جس فوج کا جس کا کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے، اس میں انفرادی طور پر تو لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہماری وہ فوج ہے کہ جس پہ باہر سے سود کے قرضے لے کر ان پہ ایکسپنسز کیے جاتے ہیں، سود کے قرضے لے کر ہمارے ٹینکوں کے پارٹس لیے جاتے ہیں، سود کے قرضے لے کر ہمارے
جہاز لیے جاتے ہیں، جہازوں کے پارٹس لیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ پھر ان سود والی چیزوں سے ہی اللہ کی مدد آئے گی تو بس اس کے پھر جو ہے نا عقل کو اسلام ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیسے کہا کہ ہم نے ہندوستان سے آزادی لی اور اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہی بات سوچ رہے ہوں گے بنگلہ دیش کے لوگ کہ جب انہوں نے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا، وہاں کے لوگوں نے غداری کی، عام طور پر یہاں کتابوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے آزادی حاصل کر لی۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، ہم نے ان سے آزادی لے لی اور وہ باطل لوگ تھے، اسی طرح بنگلہ دیش کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ باطل لوگ ہیں جس سے ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ تو صرف اس بات کو جواز بنانا کہ ہم نے ہندوؤں سے ہم نے آزادی حاصل کر لی اور ابھی ہم یہ کر دیں گے اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جب جنگ ہوئی تو ہم پاکستان نے بھرپور طریقے سے امریکیوں کا ساتھ دیا، کئی لاکھ جو مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا جو ہے نا خون وہ بھی ہمارے ہاتھوں پہ، ہمارے سروں پہ ہی ہے، پاکستان کے سروں پہ۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم نے ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا کہ ان کو یہاں سے ہم نے نکال دیا کچھ مہینے کے نوٹس کے اوپر، جن کو ہم نے کافی سالوں سے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو پاکستان کا معاشرہ ہے، چوری میں، ڈاکہ میں، ہر چیز میں یہ عروج پہ ہے، اور یہ ایسی قومیں کبھی بھی جا کے کسی دوسرے ظالم قوتوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ظالم قوت، اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل سب سے بڑی ظالم قوت ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی پیور مسلمان چاہیے جو اس کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں، اور پاکستان کوئی ایز اے نیشن بات کروں کوئی پیور ملک نہیں ہے، اس میں ہر برائی بڑے عروج پر ہے۔ پھر ملکی سطح پر پاکستان کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ جا کے جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیک میں جو ہمارے پاکستان کو جو کنٹرول کرتے ہیں ان کے اسرائیلیوں کے ساتھ، ضروری نہیں ہے اسرائیل میں جا کر، جو امریکہ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ کس حد تک یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو معرض وجود میں جب لایا گیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرانا اور اسرائیل کے ساتھ ٹکرانا۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ یہ بات کہ یہاں تک صحیح بھی ہے کہ یہاں تک یہ غلط بھی ہے۔ لیکن پاکستان جب بنا ہے تو اس کے جو حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو غلط سائڈ پہ چلے گئے، ہمیشہ سے ہی وہ جہاں پہ ان کو پیسہ نظر آتا تھا اس کی ہی حمایت کرتے تھے، اور اگر ہمیں نظر بھی کسی جگہ پہ آتا کہ یہ غلط لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ان کے جو فائدے وہ وابستہ تھے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ تھوڑی آزادی مل گئی کہ لوگ اپنے دین پہ چل سکیں، لوگ اپنے دین کی محنت کر سکیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مدارس ہیں، سب سے زیادہ دین کی محنت ہے۔ اچھا، اس میں لوگ یہ بھی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر اتنے سارے مدارس ہیں، اتنی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، پھر بھی پاکستان کے اندر اتنے زیادہ گناہ ہیں اور اتنے زیادہ لوگ کرپٹ ہیں۔ دیکھیں، اس کی مثال مکے کی مثال ہے، اس کی مثال مدینے کی سی مثال ہے کہ جب آپ ایک صحیح چیز کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اور صحیح چیز پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف میں باطل بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو دین کی محنت ہو رہی ہے، سچائی کی جو محنت ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ کی محنت بھی سامنے ابھی نظر آ رہی ہے، اور وہ لوگ بھی اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں اور جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پاکستان کو جو معرض وجود میں لایا گیا وہ باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے معرض وجود میں لایا گیا، یہ بات صحیح بھی ہے، یہ بات غلط بھی ہے۔ غلط اس لحاظ سے ہے کہ یہ حکومتی لیول پہ تو کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا۔ صحیح اس طرح ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اس کے بعد جہاں پہ جو دین کی محنت ہوئی اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اس طرح کا شعور پیدا ہوا کہ جو ظلم کے خلاف ہر موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا واضح شگاف ہے حکومتی بیانیے کے اندر اور عوام کی بیانیے کے اندر، اور ہر وقت میں یہ رہا ہے، چاہے افغانستان کی جنگ ہو، چاہے عراق کی جنگ ہو، اور اس وقت چاہے اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس میں واضح بہت بڑا فرق ہے کہ حکومتی لیول پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عوام کے اندر اس کا غم و غصہ، اور عوام کے اندر اس بات کی پائی جاتی ہے، سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جو اللہ نے معرض وجود میں دیا، وہ اس وجہ سے کہ ایک یہاں پہ ایک ایسی جنریشن تیار ہو، ایسی لوگ تیار ہوں جو کہ آگے جا کر امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ملیں، جو غزوہ ہند بھی جو کریں، اور جو باطل قوتیں ہیں ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں۔